شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم آج پارہ نمبر 5 کے اوپر ہیں۔ ہم اس کا جو ہے دورۃ القرآن کریں گے، اس کو خلاصۃ القرآن کہتے ہیں۔ پارہ نمبر 5 میں ہم نے پڑھا سورۃ النساء کی چل رہی ہے، جن عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو ہے محرم جو ہے وہ کون ہو سکتی ہیں آپ کی، یعنی کن سے نکاح جائز ہوگا۔ اب ویمنس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کون سی ویمنس ہیں جن سے نکاح جائز ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ اب چوتھے پارے کے آخر میں جو ہے محرمات کا ذکر تھا۔ اب 5ویں پارے کی شروع میں ہی محرمات کے علاوہ ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حلال و جائز ہے۔ نکاح ایک بہت ہی مقدس اور پاک دامن رشتہ ہے، جو نکاح کے لیے جو ہے ہمارے پاس ہر دعا یعنی 2 گواہوں کا اور حق مہر کا ہونا لازم ہے۔ جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی لازم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے۔ اس سے انسان تہمت سے محفوظ رہتا ہے۔ اب حرمت متعدہ کسے کہتے ہیں؟ متعدہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کہے کہ میں تم سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال کے عوض جو ہے نفع اٹھانا چاہتا ہوں، وہ عورت اسے قبول بھی کر لے۔ اگر تو وہ نکاح کے بغیر یہ عوض کریں گے نا تو 2 گواہوں کی نہ تو اس میں 2 گواہوں کی موجودگی ہوگی تو یہ کام جو ہے زنا کے عمر میں آئے گا۔ اس طرح متعدہ بھی حرام ہوتا ہے، حرام کہلایا جائے گا۔ اگر تو وہ گواہوں اور نکاح کے بغیر وہ کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ آپس میں نکاح کریں یا کچھ کتنے مال کے عوض کریں تو یہ متعدہ نہیں ہوگا، زنا ہوگا۔ مرد کی حق میں تو فضیلت بیان کی گئی ہے، اور رجال قوامون علی النساء۔ اب یہاں پہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے، اس پر حاکم مقرر کیا ہے، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ مین 2 وجوہات ہیں کہ عورت کے تمام اخراجات مرد کی ذمہ داری ہے، پھر تقوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت زیادہ ہے۔ یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے، لیکن بعض خواتین علم و فضل میں یا کبھی جسمانی قوت و طاقت سے اگر مرد سے آگے نکل جائیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھی تم مرد سے کس طرح سے آگے نکل سکتے، تم تو مرد سے افضل نہیں ہو۔ بھی وہ افضل نہیں ہو رہی، اب وہ بعض خواتین علم و افضل کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے یا جسمانی قوت و طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جاتی ہیں، تو یہ ضابطے کے خلاف نہیں ہے۔ نافرمان بیویوں کی اصلاح کا طریقہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی بیوی تمہارے سے نافرمان ہے تو اس کی کس طرح سے اصلاح کی جائے۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اگر بیوی نافرمان ہے یا سرکش ہے تو اس کی 3 طریقے بتائے گئے ہیں، 3 تدبیریں بتائی گئی ہیں جن سے اصلاح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے بری انجام سے اسے آگاہ کیا جائے۔ اگر سمجھانے سے بھی اس کی اصلاح نہ ہو تو اسے بستر جو ہے اپنا جو ہے سیپریشن کر لی جائے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ سرکشی کو ختم نہ کرے تو عورت کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے بالکل منع فرمایا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، عورت جس طرح کی اگر تمہاری بیوی زانی بھی ہے تو اس کے اوپر جو ہے ایسی مار مت مارو کہ اس کے جسم پہ نشان پڑ جائے، ہاں اسے اپنا بستر الگ کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طہارت کی مثال بتائی ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء۔ یہاں طہارت کی مثال فرمائی ہے، جب نماز پڑھنی ہو یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت ضروری ہو، مثلاً ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں غسل فرض ہوتا ہے، جیسے آدمی کو احتلام ہو جائے۔ اب احتلام اور احلیہ یہ سب کچھ چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو غسل کے لیکچر میں سمجھاؤں گی۔ ملاقات کریں یعنی غسل کی جنابت ہو، یعنی جب آن دا لائف جب عورت اور مرد جو آپس میں ہم بستری کرتی ہیں اس کی وجہ سے غسل کا لازم ہو جانا، پھر عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہو کر اس پر غسل کا لازم ہو جانا، اس یہاں پہ غسل کے بیان فرمائیں گے۔ پھر تیمم کا ذکر کیا گیا، فلم تاجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو طہارت جیسی چیز کے لیے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ کہیں بھی پانی میں میسر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور مٹی کو، ہر جگہ موجود جو ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محمد امتیہ کے لیے جو ہے وہ پاک کر دیا، سبحان اللہ۔ پھر امانت ادا کرنے کی تاکید کی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلیہا۔ پھر اس آیت کا شان نزول جو ہے ایک خاص واقعہ سے ہے۔ ہجرت سے پہلے حضرت عثمان بن طلحہ جو تھے
काबा के जो थे ना, उनके पास काबा की कुंजी थी, वो उसके सरदार थे, यानी कुंजी उनके पास थी। अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बैतुल्लाह में दाखिल होने से रोका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से फरमाया कि उस्मान, शायद तुम एक दिन बैतुल्लाह की कुंजी मेरे हाथ में देखोगे और वो उस वक्त मुझे इख्तियार होगा, जिसको चाहूँ मैं सपोर्ट कर दूँ। जब मक्का फ़तह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से वो कुंजी ले ली और बैतुल्लाह में नमाज अदा करने के बाद ये कुंजी जो है उस्मान को वापस कर दी, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वापस कर दी और फरमाया कि ये जो है क़यामत तक तुम्हारे ख़ानदान के पास रहेगी। लेकिन इस आयत का हुक्म आम है, जिसकी पाबंदी तमाम मामलात में पूरी उम्मत के लिए ज़रूरी है। फिर खुदाए मुस्तफ़ा और फ़ुक़हा का ज़िक्र है और अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह ताला ने शरीयत पर अमल करने वाले के हवाले से इरशाद फरमाया, खुदा की इताअत करो, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और फ़ुक़हा की इताअत करो। ये तीन बातें क्यों फरमाई? इसके लिए तो अल्लाह ताला तो खालिक व मालिक हैं और हमें मखलूक और ममलूक हैं। हमने अल्लाह ताला की बात माननी है, लेकिन हम दुनिया में अपने इस कान से अल्लाह ताला की बात सुन नहीं सकते, इस कान से अल्लाह ताला को देख नहीं सकते, तो हम अल्लाह ताला की बात को कैसे मानेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला और हमारे दरमियान एक रिलेशनशिप हो, एक ताल्लुक़ हो और एक वास्ता हो। यानी वो कौन करवाएगा ये रिलेशनशिप? कौन हमें और अल्लाह के दरमियान हमारा ताल्लुक़ मजबूत करवाएगा? वो पैगम्बर अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो अल्लाह ताला की बात को सुनते हैं, कोई नबी बराह रास्त सुनते हैं, कोई बज़रिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुनते हैं, कभी अल्लाह ताला खुद अलका यानी दिल में जो है वो बात डाल देते हैं। फिर हमारे पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हैं, हम अजमी हैं। हम अरबी नहीं जानते और कोई अरबी ना समझता हो तो वो कुरान और सुन्नत की तह तक नहीं पहुँच सकता। तो हम नबी की बात कैसे माने? इसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ुक़हा की बात मानो। फ़ुक़हा अल्लाह और नबी की बात की तशरीह करते हैं, खुदा की बात को कुरान कहते हैं, मुस्तफ़ा की बात को हदीस कहते हैं और फ़ुक़हा की बात को फ़िक़्ह कहते हैं। तो इसलिए जो है हमें कुरान को समझने के लिए हमें मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पैरोकार बनना होगा, उनको समझना होगा और उनके बताए हुए अहकामात पे चलना होगा। उनके अहकामात को समझने के लिए हमें फ़ुक़हा की बात को समझना होगा कि उन्होंने किस तरह से हमारे आलिम दीन ने हमें बताया। फिर उसके बाद इज्तिहादुल क़ियास का सबूत है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। इस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अगर कोई तुम्हारे पास मसला यानी इख्तिलाफ़ हो जाए, इस तरह कोई मसला लेके आए तो तुम अल्लाह और उसके रसूल से रुजू करो, बल्कि उलमा से पूछो और इसके बारे में ताकि वो तुम्हें बताएं, यानी खुद से फ़ैसला करने मत बैठ जाओ। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआए मग़फ़िरत करवाना, वलो अन्ना इज़ा ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फ़स्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल। ये आयत अगरचे ख़ास वाक़ये में मुनाफ़िकीन के बारे में नाज़िल हुई थी, लेकिन इसका हुक्म अब ज़ाहिर बात आम है। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो जाए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआए मग़फ़िरत करवाए। अब इस मग़फ़िरत के लिए ज़रूर हो जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी हयात के आप जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़िंदा थे तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और अपनी दुआएं मग़फ़िरत करवाते थे। लेकिन अब ज़ाहिर बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो ख़ाना काबा यानी रोज़तुल मुस्तफ़ा हमारे लिए जो है वो एक वजह है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी उनके हुक्म से होती है, यही सब कुछ है। ये एक देहाती है उनका वाक़या जो रोज़े अक़दस पे हाज़िर हुआ था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीले के तौर पर अपनी बख्शिश चाहिए थी और उसकी बख्शिश हुई थी। फिर उसके बाद इनाम याफ्ता तबक़ात का ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। यानी तुम में से जो है कौन जो है सिरात मुस्तकीम पे होंगे, किनको मैं इनाम दूंगा? नबिय्यीन को, नबिया यहाँ से तभी नबिया अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को तो मिलेगा। फिर उसमें से वस्सिद्दीक़ीन जो सच्चे हैं, शोहदा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं, स्वालिहीन जो नेक अमल करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में ये बात फरमाई कि मुझसे दुआ मांगो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम बचला। ये सिरात मुस्तकीम क्या है? इसका जवाब भी खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया कि सिरातल लज़ीना अनअमता, कि उन लोगों का रास्ता है जिन पर आपने इनाम फरमाया है। अब इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र 5वें पारे की आयत में किया है। इस आयत में किया गया है ये कौन लोग हैं? अम्बिया करीम अलैहिस्सलाम हैं, सिद्दीकीन हैं यानी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, फिर शुहदा हैं, औलिया हैं। पहली अम्बिया इकराम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो तो नबी हर इलाके में नहीं, तो फरमाया कि सहाबा इकराम की अब देखो हमें बात यहाँ पे बयान करने के लिए क्या कि अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की बात मानो। अगर अम्बिया इकराम ज़ाहिर बात है हर इलाके में अम्बिया इकराम तो नहीं थे ना, हर इलाके में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जा सकते थे या दूसरे अम्बिया नहीं जा सकते थे। तो फिर उनका कि सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलो। अगर हर इलाके में सहाबे नहीं है तो फरमाया कि शहीद के नक्शे पर चलो। अब सवाल ये पैदा कि शहीद जो है शहादत के बाद हमारी बात को किस तरह सुने, वो हमें कैसे बताएगा? फिर फरमाया औलिया उलमा और बुजुर्गाने दीन, ये दीन के जो बुजुर्ग हैं हमारे बड़े जो हैं शेख जो हैं उनके नक्शे कदम पर चलो। तो हमें चारों के नक्शे कदम पर चलने का हुक्म दिया गया है।
پھر عوام کے لیے تقلید امہ کا ثبوت ہے، اگرچہ یہ آج جنگ کے بارے میں ہے لیکن حکم عام ہے جس مسائل کو کوئی نس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ بیان کی گئی ہے، یعنی علماء فقہ کی طرف جو ہے وہ کس طرح سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے مدد کس طرح سے دین کے معاملے میں مدد مانگنی چاہیے، یہ اسی کے بعد پھر اس کے بعد قتل اور دیت کا بیان ہے، وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمایا کہ مسلمان کی شان کے لائق ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، مگر اگر غلطی سے ہو جائے تو قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک تو قتل عمدہ ہوتا ہے، ایک قتل خطا ہوتا ہے، پھر یہاں قتل کی خطا کی 3 قسمیں کی صورتیں بیان کی گئی ہیں، پہلا یہ کہ مومن قتل ہو جائے اور قاتل پر دیت اور قرین کفارہ لازم ہوگا، دیت کی مقدار یعنی کتنا عوض کفارہ ہوگا وہ اس کی مقدار جو ہے وہ حدیث میں بیان کی گئی ہے، 100 اونٹ یا 10,000 دینا لازم ہوگا، دینار وغیرہ جو بھی اس کے مقابل ہوگی، یا پھر کسی کفار میں سے کسی ایک مسلمان غلام کو آزاد کرایا جائے، اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ہے اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہو تو اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ لازم ہوگا، اگر کوئی جو دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہو، دارالاسلام میں کسی معاہدے کے ذریعے آیا ہو کہ میں بس اتنی دیر تک دارالاسلام میں رہوں گا، اس کے بعد جو مجھے آزاد کر دیا جائے اور اس کو قتل کر دیں تو اس میں بھی قاتل پر کفارہ اور دیت لازم ہوگی۔ اب صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح تقصروا من الصلاۃ، گزشتہ آیات میں جب کہ ہمارے پریویس جو آیات ان میں جہاد اور ہجرت کا بیان تھا، لیکن ان دونوں میں خوف و خطرہ کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صلاۃ خوف اور قصر کی نوعیت جو ہے وہ نوبت پیش آ جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا ذکر ہے، ان کی تفصیل نکالنے کے لیے ہم علماء اکرام کی طرف رجوع کریں گے، یا ہم بعد میں کبھی تفصیل سے بات کریں گے اس کے اوپر کہ صلاۃ خوف کیسے ادا کی جاتی ہے اور صلاۃ قصر کس طرح سے ادا کی جاتی ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے اجماع امتی حجت کا ذکر ہے، یہاں پہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم، اس آیت میں 2 چیزوں کا بڑا جرم اور خول و جہنم کا سبب ہونا یعنی بتایا گیا ہے۔ اب اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جس کام پر سب سے مسلمان متفق ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی رستہ اختیار کرنا، اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پوری جماعت کے خلاف کام ہے۔ پھر منافقین کی ذہنی کیفیت بتائی گئی ہے کہ منافقین جو ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، وہ اپنی مطلب بات کبھی ان کے سامنے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کے سامنے کچھ کہتے ہیں، جہاں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے نا وہ وہاں سے کہہ دیتے ہیں۔ پھر عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ ان کا عقائد کا ٹھیک ہونا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لیکن ہم نے کہیں جانا نہیں ہے، 2 منٹ کی بریک میں ہم جو ہے پارہ نمبر جو ہے وہ 6 سٹارٹ کریں گے۔ جی پارہ نمبر 6 میں ظلم ختم کرنے کا قانون بتایا گیا، تو ظلم ختم کرنے کا یہاں پہ قانون ہے، یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتے ہیں تو وہ ظالم کسی کو شکایت کرتے ہیں یا عدالت میں اس کے لیے جو ہے اپنے لیے انصاف مانگتے ہیں اور جرائم اور ظلم کو بند ہونے کا سبب کہتے ہیں کہ میرے مظلوم کی جو ہے وہ آواز اٹھانا اور کسی کی شکایت کرنا یہ غیبت بالکل بھی نہیں ہے، تو اللہ اگر مظلوم صبر کرے اور معاف کر دے تو آخرت بے شک اس کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن اتنا بڑا دل ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اگر اس سے مجھے تھپڑ مارا ہے تو میں تو 3 لگا کے چھوڑوں گا، اگر اس نے مجھے 2 سنائی ہیں تو میں اس کو 3 سناؤں گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کر دیا ہے، میں نے بھی صفائی کر دیا، اب تم یہ کام کرو، میں یہ کروں، تم نے یہ کر دیا، اب ہم ایک دوسرے کو بڑھ کے احسان جتلا رہے ہوتے ہیں، ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں، اگر والد محترم نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہے تو ہم کہتے ہیں بھی آپ نے ایسا بھی کیا تھا، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا تھا، تو یہ چیزیں ہیں رہتی ہیں۔ اب خیر چلیے آگے چلتی ہے، بات تفصیل سے ذرا لمبی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہود کا دعویٰ تردید کی بات کی گئی ہے، یہاں پہ بات کی گئی ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَّ شُبِّهَ لَهُمْ، ان 2 آیت میں بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، یہاں پہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ ہی سولی پر چڑھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا تھا، بلکہ یہ اب ظاہر بات ہے یہ یہودی نہیں مانتے تھے، اور نصارہ کے بھی 3 فرقے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود خدا ہیں، اور دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اور تیسرا کہتا تھا کہ 3 میں سے تیسری ہیں، یعنی روح اللہ ہیں اور اس کے بعد روح القدس بھی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی تینوں کا مجموعہ یعنی خدا ہی ہیں، یعنی ان کے عقیدے کی تردید کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا شد بشر اور خدا کے سچے رسول ہیں،
پھر یہاں پہ کلالہ کی میراث کا حکم ہے. کلالہ وہ اس کو کہتے ہیں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی القلالہ. قلالہ یہاں یعنی وہ ہوتے ہیں جس کی اولاد اور والدین نہ ہوں، وہ شخص جس کی نہ اولاد ہو نہ والدین ہوں، اس کا جو ہے اگر فوت ہو جانے کے بعد جو ہے اگر کوئی اس کی جائیداد یا اس کے اوپر قرض ہے تو وہ کس طرح ہو. اگر کوئی اس کی ایک بہن ہو تو اسے نصف دیا جاتا ہے، اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو دونوں کو 2/3، اور اگر بھائی ہو تو ساری وراثت اسی کے پاس آتی ہے. اگر بہن بھائی دونوں ہوں تو مذکر کو مؤنث سے 2 گنا ملے گا. آگے ہمارے پاس سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے. مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل فرما، اس لیے سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے. اس سورت میں حلال اور حرام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. عہد پورا کرنے کا حکم سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ معاہدات کو پورا کرو. اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیتی ہو تو اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان وعدوں کو، ان معاہدوں کو، ان باتوں کو پورا کیا کرو جو تم ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے ہو. اگر اکثر ہم پرومس کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے مذاق میں بھی، تو بیٹے یہ مذاق میں بھی اگر کوئی پرومس کر لے تو پھر ہمارے اوپر یہ ہو جاتا ہے لازم کہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. یہاں پہ 9 چیزوں کی حرمت کا بیان کیا گیا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. یہاں پہ مرداد کا یعنی بہنے والے خون، خنزیر کا وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، اور اس کے بعد نظر جو جانور جو گلا گھونٹ کے جس کو ہلاک کیا جاتا ہے وہ کھانا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. جو پھر یا تو سخت ضرب کے ذریعے ہلاک کیا گیا اس کا، جو اوپر سے نیچے لڑکتا ہوا ہو، اگر گر کر مر جائے تو جو کسی یہ ٹکر یا تصادم سے ہلاک ہو جائے، یا پھر یہ کسی درندے یا جانور نے جسے چیٹ پھاڑ دیا ہو اور وہ مر گیا ہو، تو ان سب کو یہ کھانا حرام ہے. البتہ کنڈیشن اسی طرح سے ہو کہ جان کا خطرہ لاحق ہو اور ان کی اتنی مقدار میں کھانا جن سے جان بچ جائے جائز ہے. یعنی جان ختم ہو رہی ہو کہ کھانا کھائے ہوئے اتنی ٹائم ہو گیا ہوا، جنگ میں ہو، انسان کہیں ہو کہ اس حالت میں اگر اس طرح کے ان میں سے کوئی چیز آئے تو پھر کھانا جو ہے وہ جائز ہے. ادروائز جو ہے اس طرح سے کھانا وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تکمیل دین کا یہاں پہ اعلان کیا گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ قرآن کریم کے احکام کے اعتبار سے نازل ہونے والی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ، یعنی جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا نا تب یہ آیت جو ہے وہ آخر میں نازل ہوئی تھی، لیکن اب پارہ نمبر ذکر میں سورۃ المائدہ میں یہ ڈالی گئی یہ آیت ہے. آیت نمبر غالباً 3 ہے. یہ یوم عرفہ یعنی میدان عرفات میں اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل یعنی مکمل کر دیا ہے. مکمل ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، کچھ حدیث میں، کچھ مسائل کے لیے قرآن حدیث میں اصول بتا دیے جس کی روشنی میں ہم جو ہے اپنے مسائل کو ان کا حل نکال سکتے ہیں. ان کو مسائل کو حل نکال کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو یعنی فقہ یعنی اولیاء ولی اللہ ہمارے پاس عالم عطا فرمائی ہیں. پھر اہل کتاب کا ہمارے پاس ذبح کا حکم ہے. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. یہاں طعام سے مراد یعنی ذبیحہ ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے. اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جس کی قرآن سنت تصدیق کرتے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور، صفحہ ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام. لہذا یہ دو انصار اہل کتاب ہیں. عدل و انصاف کا بیان کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. دوستوں سے معاملہ ہو یا دشمنوں سے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا. اب یہ نہیں آپ نے کوئی کمزور یا امیر شخص دیکھ کے یا اپنی دشمنی عداوت کی وجہ سے جو ہے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، یا پھر کسی کافر یا مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان کا ساتھ دیں. بالکل اس طرح سے نہیں کرنا. یہود و نصارہ کی دعویٰ کی تردید کی گئی ہے. پھر یہاں سے وہ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود و نصارہ کا دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، نعوذ باللہ. چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے گناہ بھی کریں تو اس پر ہمیں ناراضگی نہیں ہوگی، اس سے نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوگا، ہمارے لیے تو بخشش ہے. ان کا یہ دعویٰ جو ہے باطل کیا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ نے ان سے پوچھیں اچھا پھر تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں عذاب کیوں دیں گے. سورۃ بقرہ میں یہود کا قول جو ہے وہ سب سے بڑا ذکر ہے اس کا، اگر ہمیں عذاب بھی ہوا تو گنتی کے چند دن کا ہوگا. جب تم بھی خود بھی اقرار کر رہے ہو کہ تو کیا کوئی باپ اپنے بیٹے سے یا اپنے محبوب کو عذاب دیا کرتے ہیں. اب یہاں میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی. اب یہاں پہ پتہ کیا یہود کہتے تھے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے گا تو ہم سے سزا یعنی ہمیں سزا نہیں ہوگی، ہمیں معافی ہوگی. تو اب لوگوں نے کیا کیا، انبیاء اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان سے پوچھیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے پوچھا کہ اچھا چلو تم مجھے بتاؤ، تم کہتے ہو کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، تو پھر سورۃ البقرہ کی آیت میں تم لوگ خود جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں گنتی کے چند دن کا عذاب ہوگا، جو تم خود اقرار کر رہے ہو. اگر تمہیں
تم خود کو اپنے یعنی آپ کو اللہ کا بیٹا اور محبوب کہتے ہو، تو کوئی شخص جو آپ کو محبوب ہوتا ہے، یعنی کوئی باپ اپنے بیٹے کو پھر کس طرح سے عذاب دے سکتے ہیں؟ پھر تم بتاؤ کہ تم لوگوں کو پھر کس طرح سے عذاب ہوگا؟ اب یہاں پہ یہودیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہاں پہ یہودی جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے باطل ہو گئی اور شکست کھا گئے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس حابیل اور قابیل کی داستان ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب دنیا میں آئے تو اولاد کا سلسلہ شروعات تو ہر عمل سے جڑواں اولاد پیدا ہوئی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ حقیقی بہن بھائی سمجھے جاتے تھے۔ دوسرے عمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح جائز تھا۔ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی، اس وجہ سے قابیل اور حابیل کا دشمن ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس اختلافات کو ختم کرنے کے لیے فرمایا تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اسی کو دی جائے گی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قبول نہیں۔ قابیل کو اور زیادہ غصہ آیا، اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد باغیوں کی سزا بیان کی گئی، وَإِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو یہاں باغیوں یعنی ڈاکوؤں کی سزا بیان کی گئی ہے، ان کی 4 صورتیں ہیں، ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یا مختلف جانے سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا جلائے وطن کر دیے جائیں۔ ڈاکو جو ہوتے ہیں ان کو دار اسلام کے کسی مسلمان یا غیر مسلم کو قتل کیا یا مال نہیں لوٹا تو ان کی سزا صرف قتل ہے۔ اگر کسی کو قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لوٹا ہو تو زندہ سولی پر لٹکانا یا نیزے سے پیٹ کو چاک کر دیا جائے، یہ بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ ہے ان کی سزا ہے۔ اگر صرف مال لوٹا ہے تو مخالف جانب سے جو ان کی مخالف ہوگا جس کا مال لوٹا ہے تو وہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے۔ اگر قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں لوٹا تو ان کو زمین سے نکال دیا جائے گا، یعنی جلاوطن کر دیا جائے گا۔ یہ بنیادی سزائیں جو تھیں مقرر کی گئی تھیں۔ ناؤز باللہ آپ دیکھیں دنیا میں لوٹ چوری سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن چیک کیا جائے تو چور کو سزا نہیں ان کی مل رہی صحیح سے۔ اللہ اکبر۔ چور کی سزا کا بیان ہے یہاں پہ، وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت چھپ کر لے لے تو اس کو چوری کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں عموماً خطاب مردوں کو ہوتا ہے، یہاں عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر عورتیں بھی کسی کیسی چیز چرا سکتی ہیں، ضروری تو نہیں مرد ہی چوری کریں، لیکن یہاں حد کا معاملہ تھا تو عورتوں کا ذکر بھی صراحتاً فرمایا گیا، کیونکہ وہ حدود شہبات سے ساختہ ہو جاتی ہے، چور مرد ہو یا عورت ہو تو نصاب یعنی دونوں کو جو ہے وہ ایکوالٹی کا فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ عورت کو جی معصوم سمجھ کے اس کا رونا دھونا دیکھ کے اس کو معاف کر دیا جائے، نہیں، دونوں کے ساتھ ایکوالٹی کا جو ہمارے پاس ڈیسیجن لیا جائے گا اور دونوں کے ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ دی جائے گی۔ یہود نصارہ اور منافقین کا ذکر ہے یہاں، رسول اللہ یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہاں مذکورہ 3 فرقوں کی عادات کو بیان کیا گیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کام اور ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو جو تھے نا وہ مقدم رکھتے تھے، اپنی خواہشات کو پہلے رکھتے تھے کہ یعنی ہماری خواہشات کو پہلے پورا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکامات میں تعویل کر کے اپنی خواہشات کے مطابق ہٹانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیتے تھے نا، یہ کیا کرتے تھے ان کو ہٹاتے تھے اور اپنی خواہشات اپنی فکر کے مطابق دین کو اس کے مطابق ڈھال لیتے تھے۔ یہاں ان لوگوں کی دنیا آخرت میں رسوائی اور انجام کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ سے دلی دوستی کی معانت یہاں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود و نصارہ سے دوستی رکھنا منع فرمایا گیا ہے۔ یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمان کو کب اور کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے، اور یہود و نصارہ کا بھی یہی ہے کہ وہ اپنی قوم کے علاوہ کسی اور سے دوستی نہیں کرتے۔ اگر ہم اس قرآن حکم کے باوجود بھی کوئی مسلمان یہود و نصارہ سے دلی دوستی کرے گا تو اس قوم کا کافر کہلانے کے قابل ہی ہوگا، پھر وہ اپنا حال جو ہے وہ خود ہی خراب کرے گا۔ پھر مرتدین اور مخلصین کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہ، اگر مسلمان میں سے کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں یعنی دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی مرتد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بھی آیا تھا جو اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ سے کفر اختیار کر لے، اگر کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہارے محتاج نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کو سنبھالو گے، یہ تمہاری دنیا آخرت کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر تم خدا کے مقابلے میں اپنی مرضی چلاؤ گے، خدا کے دین کے خلاف حفاظت دعوت تبلیغ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ کسی دوسری جماعت کو لائے گے، تو یہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ جو ہے وہ ناپسند فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرمائیں گے جو دین کے راستے پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پیار فرمائیں گے جو دین کے راستے پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کرنے والے کو ملامت سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے۔ تبلیغ دین کی تاکید کا حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی تاکید کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ نازل ہوئے بغیر کسی جھجک اور روک ٹوک کے لوگوں تک پہنچا دیجیے، کوئی برا
ماننے یا بلا مخالفت کرے یا قبول کرے، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں۔ تسلی بھی دی ہے کہ تبلیغ دین کفار آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس کا فریضہ ادا کیا، اور ہمیں بھی جو ہے ہم پر بھی یہ تائید کی کہ ہم بھی جو ہے دین کی تبلیغ کریں۔ پھر یہود مشکرین اور نصارہ کی دشمنی کا ذکر ہے۔ یہاں پہ آخر میں ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ دیکھو تمہارے دشمن یہود بھی ہیں، مشکرین بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، تینوں تمہارے مخالف ہیں۔ جو یہاں پہ ہمیں تینوں کی مخالفت کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن ان تینوں میں سے جو ہے یہود اور مشکرین جو ہے مسلمانوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی یعنی کینہ اور بغض جو ہے حسد زیادہ رکھتے ہیں۔ عیسائی جو ہے یہودیوں کی نسبت جو ہے وہ تھوڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات برحق ہے جو فرمایا ظاہر بات ہے الحمدللہ وہ 100% درست ہوگا۔ یہاں پہ یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں انہیں بھی اپنا دشمن سمجھیں اور خیر خواہ کبھی بھی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت میں فرما دی ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے پیغمبر، یہ یہود و نصارہ آپ سے تب راضی ہوں گے جب آپ یہودی یا عیسائی ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہودی اور نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ان کا اپنا دین چھوڑ کے جو ہے ان کی دین کی طرف راغبت ہو جائیں، جس طرح سے وہ چاہتے ہیں ہم بھی یہود و نصارہ کے ساتھ انہی کی طرح مل جائیں، جس چیز پہ وہ کہتے ہیں ہم بھی اس چیز پر ایمان لے آئیں۔ اعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا سچا امتی بنائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔